بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ سیاستدان ہیں، اور سماجی حوالے سے بات کریں تو آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو جس شخصیت کا تعارف کرانے جا رہے ہیں، محمد عارف چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن PYO۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور میں کس حد تک تنظیم سازی کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں آج ہم محمد عارف چوہان صاحب سے کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ عارف صاحب، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے وہ تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بولنے کا موقع دیا۔ میں ضرور اپنے بارے میں جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی آپ کے کوسچنز ہوں گے ان کو سچ جواب دینے کی کوشش کروں گا جو سچ ہے۔ ٹھیک سر۔ میں جو میری ابتدائی تعلیم تھی وہ بہاولپور میں ماڈل ٹاؤن بی میں ہولی فلاور اسکول ہوتا تھا اس وقت۔ بہت اچھا اسکول ماشاءاللہ، آج بھی وہ بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہیں، بہت اچھی تعلیم کے ساتھ۔ میں نے 8 تک وہاں سے کی تھی، 9-10 جو تھی پھر میری وہ عباسیہ ہائر سیکنڈری اسکول سے تھی۔ اس کے بعد گریجویشن میں نے SC کالج سے کی اور میں نے MBA مارکیٹنگ کیا ہوا ہے، وہ میں نے IUB سے، اور اب میں ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز بھی کر رہا ہوں IUB سے، ٹھیک۔ تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے میرا۔ وہ پھر میں اب ویکینڈ کلاسز جو نیو کلاسز شروع ہوئی ہیں اس میں نے ایڈمیشن دیا ہے۔ اچھا سر، آپ نے MBA کیا ہے تو آپ آج کل کون سا بزنس کر رہے ہیں؟ میں پہلے تو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس میں بھی جاب کر رہا ہوں، اور ساتھ میرا اپنا فاسٹ فوڈ کا ایک سیٹ اپ ہے، میں اس کو رن کر رہا ہوں۔ ان فیوچر آپ اپنے بزنس کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں؟ بزنس بیسکلی سنت ہے، اس کی حد نہیں ہے، تو ظاہر ہے میرے بھی کچھ خواب ہیں جو چھوٹے سے شروع ہوئے تھے، اور کوشش کروں گا کہ میں اس کو اپنے خواب انشاءاللہ تعالی خود اپنے سامنے شرمندہ تعبیر کروں اپنی جوانی میں رہتے ہوئے۔ اچھا سر، ایک تو آپ بزنس کر رہے ہیں، دوسرا سیاست میں آنے کا شوق، تو یہ بزنس کو دیکھنا اور ساتھ میں سیاست کو لے کے چلنا، تو یہ کیسے شوق پیدا ہوا کہ بزنس کرتے ہوئے اور سیاست میں بھی آپ ہیں؟ سر میں تیسری نسل میں سے ہوں اب، جو کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہے اپنے خاندان کی۔ میں اپنے آپ کو الحمدللہ 3rd جنریشن پراؤڈ جیلا کہتا ہوں۔ میرے نانا ابو دادا ابو دونوں لوکل پیپلز پارٹی میں بہاولپور کی حد تک بہت ایکٹیو تھے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے انہیریٹ ہوا ہے، مجھے وراثت میں ملا ہے۔ تو سیاست میں آنا آج کل، کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو، اور خاص کر بہاولپور میں، اب ہم بہاولپور میں کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو واپس اس کا کھویا ہوا مقام دلا سکیں۔ اسی کے لیے دن رات اب کام کر رہے ہیں، بزنس بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، فارماسیوٹیکل بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور سیاست شوق نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیں، سیاست ایک عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ سیاست عبادت ہے۔ اب اس کے پس منظر میں جائیں تو سیاست سنت ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کریں تو سیاست سنت ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ اس میں انفارچونیٹلی بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، تو پیسہ کمانے کے لیے نہیں، عوام کی خدمت کرنے کے لیے اگر ہم آئیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے۔ سر پاکستان میں بہت ساری جماعتیں موجود ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے کب جوائن کی اور اس کی کیا خاص وجہ تھی آپ نے جوائن کی؟ ڈیٹیل سے میں گائیڈ کیجیے گا۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں 3rd جنریشن پراؤڈ جیالا ہوں، میری تیسری نسل چل رہی ہے۔ اچھا۔ میں تو جب پیدا ہوا تو تبھی پیپلز پارٹی کا آپ سمجھ لیں ایک ممبر کہہ لیں، رکن کہہ لیں۔ ہاں، میں تو پیدائشی پیپلز پارٹی کا ہوں، میرے ماں باپ، میرے نانا، میرے دادا ابو، ہم لوگ سارے، ہماری چوہان برادری، ہم بہاولپور میں ہی مقیم ہیں، اور الحمدللہ وہ پیپلز پارٹی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں شروع سے۔
اب بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ شوق نہیں ہے، دیکھیں میں نے جوائن نہیں کی، میں جب پیدا ہی پیپلز پارٹی کے جھنڈے والے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں نے پیپلز پارٹی کا ہی رہنا تھا. اور بالکل. کیوں جوائن، مطلب کیوں میں پیپلز پارٹی میں ہوں؟ سر آپ اس کے نام پہ غور کریں، پاکستان پیپلز پارٹی مطلب پاکستان کی عوام کی جماعت. اور کون سی ہے؟ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں سر، اور کون سی عوام کی جماعت ہے جو عوام کے ایشوز کو اٹھاتی ہے، جو کہتی ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، جو کہتی ہے کہ افراط زر کہاں سے کہاں چلا گیا، جو کہتا ہے کہ انفلیشن ریٹ کم ہونا چاہیے؟ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنی ہر سپیچ میں، جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، ہم پچھلی حکومت کو روتے تھے، اس میں 160 روپے کلو، پھر بھی بہاولپور کا ایشیا آئل مل جاتا تھا 155 160 کا، اب وہ 255 260 کا مل رہا ہے، 100 روپے کلو. مزدور کی مزدوری وہی ہے، اس کو اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اناؤنس بھی ہوا ہے تو اس کو مل نہیں رہی وہ مزدوری جو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہے. گڈ گورننس کا کہیں بھی گڈ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، گورننس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے. صحیح. تو اس میں کون سی پارٹی جوائن کروں؟ مجھے بتائیں. جمہوری پارٹی پاکستان کی واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی جھنڈے کے نیچے خدمت کرتا رہوں گا. اچھا سر، سیاست کے حوالے سے تو بات پروگرام میں لے کر چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہی چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں کچھ بات کروں. تو آپ کی دن کی مصروفیت کیا ہے، سارا دن کیا کرتے ہیں، اور آپ کی ہابیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تو آگے سیاست کو لے کے چلیں گے. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ مطلب میں فارماسیوٹیکل کمپنی کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں بزنس بھی کر رہا ہوں، تو میں سیاست کو کیسے وہ کروں؟ اب مجھے تو بہت ایزی ہے کہ میں فارماسیوٹیکل کو بھی ڈسٹرکٹ بہاولپور میں دیکھ رہا ہوں، اس میں ٹورز بھی ہیں. اب میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ وہاں جب بھی کسی ٹور پہ جاتا ہوں، جسٹ لائک میں احمد پور جا رہا ہوں، میں حاصل پور جا رہا ہوں، میں اچ شریف جا رہا ہوں، میں مبارک پور جا رہا ہوں، میں یزمان جا رہا ہوں. آج میں یزمان تھا تو دوپہر کا جو ٹائم تھا وہ سارا میرے وہاں پہ پارٹی ممبران کے ساتھ گزرا ہے. میں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں کیونکہ ہم نئی تنظیم سازی کرنے جا رہے ہیں یوتھ کے حوالے سے بہاولپور میں، تو وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ شمولیت ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے دیں، ہفتہ ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر ایک پازیٹیو چینج بہاولپور میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا. اچھا سر، آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہابیز اب تو کیونکہ میں اتنا پیک ہو گیا ہوں اپنی روٹین میں، اب فی الحال صرف ایک جم رہ گیا جو میں جم جاتا ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں. اور لیڈر کو ضروری نہیں ہے کہ سیاست ہی کرنی چاہیے. اب اگر مجھے پارٹی نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنسی دی ہے یوتھ کی، تو یوتھ کو صحت کے حوالے سے بھی گائیڈ کرنا چاہیے. بالکل. جب میں خود اگر عجیب سی اپنی صحت لے کے پھروں گا تو کوئی مجھ سے نہ امپریس ہوگا، اگر میں ان کو کہوں گا بھی تو وہ بات مانیں گے نہیں. تو مجھے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ میں اپنی یوتھ کو آگے لیڈ کر سکوں. تو ابھی فی الحال تو میں جم رہ گئی ہے فی الحال. باقی اس کے علاوہ میں بیڈمنٹن کا الحمدللہ ڈسٹرکٹ پلیئر رہا ہوں، کرکٹ میں نے بہت اچھی کھیلی ہے. ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ ادب سے تو سر ہر ادبی بندے کو لگاؤ ہوتا ہی ہے. سفر نامے مجھے اچھے لگتے ہیں، مستنصر حسین تارڑ صاحب کے میں پڑھتا رہتا ہوں. اس میں مزاح کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کرتے ہیں وہ کہ کوئی بھی علاقہ ہے اس کو ایکسپلور بھی ہے، مزہ بھی ہے، ادب بھی ہے. ان فیوچر لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں آرٹیکل اخبار میں؟ فیوچر کا تو میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن فی الوقت میں پارٹی کی خدمت کر لوں یہی میرے لیے بہت ہے. پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ بہاولپور جو میرا پیدائشی شہر ہے، جہاں بھی چلا جاؤں، دبئی بھی گیا وہاں بھی مجھے یاد بہاولپور کی آئی. اچھا سر، آپ دبئی میں گئے ہیں، فارن کنٹری وزٹ کیا آپ نے، تو پاکستان کے کلچر کو اور فارن کنٹری کے کلچر کو کیسا پایا، کیا ڈیفرنٹ دیکھا سر آپ نے؟ ہم بہت اچھے ہیں، ہم الحمدللہ پوری دنیا میں بہت اچھے ہیں. ہم لوگ ہماری کلچرل ویلیوز، کون سے ملک کی کلچرل ویلیوز اس وقت ہیں؟ نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگ گیا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہم آج بھی اپنے ماں باپ کے لیے ہم اب کو کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ہم اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں کرتے. ہم اپنے لیے نہیں کماتے، اپنی فیملی کے لیے کماتے ہیں. کیا یہ کلچرل ویلیو کم ہے کہ ہم فیملی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ہوتی ہے؟ تو پاکستان از دا بیسٹ. اگر آپ کی لائف کے حوالے سے بات کریں تو شادی کر لی ہے آپ نے؟ الحمدللہ یہ دس از مائی سیکنڈ میرج. پہلے میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی ڈیو ٹو اسٹمک کینسر. یہ اسٹمک ہو گیا تھا ان کو،
اب دوسری شادی میری ہوئی ہے احمد پور میں، ڈیرہ نواب میں. ذمہ دار خاندان ہے اور ڈاکٹرز بھی ہیں. اب جو میرے جو وائف کے بڑے بھائی ہیں وہ اب ایم ایس احمد پور ہیں، ڈاکٹر عارف غوری صاحب. تو اللہ کا شکر ہے، اچھی فیملی میں شادی ہوئی ہے، زندگی میں سکون ہے، وائف بہت اچھی ہے. اچھا سر، یہ سنگل آپ نے لائف گزاری ہے، تو ابھی آپ نے پہلی شادی کی، دوسری شادی کی ہے، تو ہماری نوجوان نسل جو ہے، یوتھ خاص طور پہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں، تو شادی کے بعد کی لائف آپ اچھی لگتی ہے شادی سے پہلے کی؟ اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ شادی سے پہلے بھی لائف اچھی تھی. ہوں. شادی کے بعد میچورٹی آتی ہے، رسپانسبلٹیز کا اندازہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے ہوں. کہ یار پہلے کی لائف جو تھی وہ آزاد تو تھی لیکن اتنی مزے کی نہیں تھی. کوئی کیئر کرنے والا گھر نہیں ہوتا. اب تو گھر آتے ہیں، گرم گرم روٹی خود بن رہی، پتہ لگتا ہے گرم گرم روٹی آئی ہوئی ہوتی ہے. بہت اچھی ہے وائف، خود اپنے ہاتھ سے الحمدللہ مجھے اپنی روٹی بنا کے دیتی ہے. اور کپڑے میرے جیسے جب بھی کہیں جانا ہو آنا ہو کپڑے پریس ہوتے ہیں. تو میرا تو آپ کو بھی یہی مشورہ ہوگا کہ اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو فوراً شادی کر لیں. اچھا سر، آپ کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ سر یہ آپ کا بڑا مزیدار سوال ہے. کامیابی ہمارے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کہ ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. ہم نے کامیابی نیگیٹیو میں لے کے جانی ہے یا پازیٹیو میں لے کے جانی ہے. کیا میں اب کہوں کہ اگر میں سیاست میں ہوں تو کیا میں پیسہ کمانے کو اپنی کامیابی سمجھوں گا، یا اگر کوئی بوڑھی عورت، کوئی آدمی مجھے دعا دیتا ہے میرے کسی بھی کام کے لیے جو سیاست میں ہے، کیا میں اس کو کامیابی سمجھوں گا؟ میری نظر میں فی الحال سیاست کو ہی میں مد نظر رکھ رہا ہوں سب سے پہلے. تو میں عوام کی خدمت کو ہی اگر میں صحیح طریقے سے کر پایا وہی میرے لیے کامیابی ہے. سر، آنے والے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو، سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے ہی وفاق کی جماعت رہی ہے. اگر آپ 2018 میں ہم لوگ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں، تب بھی آپ ووٹ دیکھیں، چاروں صوبوں سے آلموسٹ ہر سٹیز سے، ہر یونین کونسل سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے ہیں. انفارچونیٹلی پنجاب میں ہم لوگ ون نہیں کر سکے جس کی وجہ سے اب ہم لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہیں، لیکن آج بھی وفاق کی علامت، وفاقی جماعت صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے. سر، ضلع بہاولپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک مضبوط ہے؟ تھوڑا سا گائیڈنس کا فقدان رہا ہے، لیکن اب گزشتہ ایک سال سے بہت بہتر ہو گئی ہے. اور خاص طور پہ ابھی جو ہمارا 4 دن پہلے ایک کنونشن ہوا تھا، ورکرز کنونشن، جنرل باڈی اجلاس، جو جی. مخدوم سید علی حسن گیلانی صاحب نے آرگنائز کروایا تھا، تو اس میں ہم لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. حرکت میں برکت ہے، اب حرکت ہوئی ہے تو برکت ہوئی ہے. اس کے فوراً بعد دوبارہ محترمہ تابندہ جبی چوہان صاحبہ نے جو ویلکم عشایہ رکھا، ویلکم ظہرانہ رکھا مخدوم علی حسن گیلانی صاحب کے لیے، اس میں پھر ہم ایک دفعہ ہمارا خون گرمایا گیا. تو امید ہے کہ مخدوم سید علی حسن گیلانی صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہاولپور میں، ضلع بہاولپور میں، بلکہ ڈویژن بہاولپور میں بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا سر، ضلع بہاولپور میں تنظیم سازی کے حوالے سے اگر بات کریں تو تنظیم سازی کے حوالے سے جو کنونشن ہوا ہے اسی حوالے سے ہوا ہے، تنظیم سازی ہو رہی ہے؟ جی بالکل. اب 30 تاریخ کے فنکشن کے بعد، جنرل باڈی اجلاس کے بعد، ہم لوگ بالکل موومنٹ میں ہیں اس وقت. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی آج یزمان تھا، یزمان میں اپنا تمام پارٹی مشاورت سے کر کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں بھی یوتھ کو میں ود ان ڈیز اپنی تنظیم سازی کمپلیٹ کر لوں گا، جس میں حاصل پور بھی شامل ہے، یزمان شامل ہے، جو میں اپنا کام کر چکا ہوں، جو میں لسٹیں بنا چکا ہوں اپنی. انشاءاللہ تعالی میں اپنے ہائر اتھارٹیز کو بھیج دوں گا. اس میں یزمان میری کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ، حاصل پور کمپلیٹ ہے، احمد پور کمپلیٹ ہے، اور کیا کہتے ہیں مبارک پور یونین کونسلز کچھ ہیں وہ کمپلیٹ ہیں. اچھا سر، اگر ہم سرائیکی صوبے کے حوالے سے بات کریں تو سرائیکی صوبہ ہر بندہ چاہتا ہے، سرائیکی جو لوگ ہیں جنوبی پنجاب میں، صوبہ جنوبی پنجاب ہونا چاہیے یا پھر بہاولپور ہونا چاہیے، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
سوال آپ کا کافی چبھتا ہوا ہے. چبھتا ہوا اس وجہ سے ہے کہ آپ نے بھاولپور صوبے کا ذکر کیا. پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سرائکستان کا یہ صوبہ جنوبی پنجاب صوبے کا ذکر کیا. دیکھیں اس وقت جو سب سے آسان ہے وہ جنوبی پنجاب صوبہ ہے. ہم فرسٹ سٹیپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں دوسرا سٹیپ ملے گا نا. اگر جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہو رہی ہے تو پہلے جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے. بھاولپور کو تو بنانا تھوڑا ہے, بھاولپور کو تو بحال کرنا ہے. آئین میں شک موجود ہے کہ بھاولپور کی آئینی حیثیت کو بحال کر دیں. بھاولپور صوبہ بحال ہو جائے گا. تو بھاولپور صرف صوبہ بحال ہونے سے جو باقی ہماری سرائکی عوام ہے, جو ملتان میں ہے, جو ڈی جی خان میں ہے, جو میاں والی میں ہے, جو بنو تک جاتی ہے, بنو کے کچھ علاقوں تک سرائکی عوام جاتی ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ علیحدہ اپنی شناخت نہ لیں. تو ہم پہلے جنوبی پنجاب صوبہ حاصل کر لیں, صوبہ سرائکستان یا جنوبی پنجاب حاصل کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منزل ہماری صوبہ بھاولپور ہے. اور پھر ہم خود ہی, ہماری اسمبلی ہوگی نا, ہم نے ہی پاس کرنا ہے نا, یہاں بیٹھ کے ہم ہی پاس کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, آنے والے دور میں بلدیاتی الیکشن یا جنرل الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ کیا آئیڈیا ہے, کیا سوچ ہے آپ؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ضرور پارٹیسپیٹ کرے گی. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی یونین کونسل خالی نہیں چھوڑیں گے. اب اس میں ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ اس یونین کونسل سے, جو میرا آبائی یونین کونسل ہے, یہاں سے میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں یا ہم کوئی اور جو مجھ سے بھی مضبوط امیدوار ہوں, جن کی سپورٹ میں ہم لوگ ہوں گے, ہم اس کو لے کے آتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر یونین کونسل سے کنٹیسٹ کریں گے. اچھا سر, اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے, پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے. پی ڈی ایم اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر پی ڈی ایم, آپ دیکھ لیں گے انفلیشن ریٹ کتنا ہائی ہے. اگر انفلیشن ریٹ کو پی ڈی ایم ہائی لائٹ نہ کرتی تو وزیر اعظم صاحب کا 2 دن پہلے بیان چل رہا تھا کہ افراط زر میں بہت زیادہ کمی آئی ہے, مہنگائی میں کمی ہوئی ہے, ہم 2018 کی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں, یا شاید ہم پرانے پاکستان میں ہیں, ان کے نئے پاکستان میں کچھ ایسا ہو گیا ہو تو شاید ہو, ورنہ نہ مجھے نظر آ رہا ہے. جب اللہ کا شکر الحمدللہ میں اسٹیبل ہوں, میں سوچتا ہوں کہ منتھ کیسے گزرے گا, منتھ کو کیسے گزارنا ہے. تو وہ بندہ جو 10-15 ہزار روپے کے بیچارے مزدوری کر رہا ہے, جو جس کی انکم ہی 100 روپے, 200 روپے, 300 روپے, 400 روپے, 500 روپے ڈیلی بھی ہے, تو اس کا سروائیول نہیں ہے. تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب. تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹی پہ آئیں, دوبارہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے سائیکل پہ ذرا آئیں, سائیکل پہ ذرا 2-4 محلوں کے چکر لگائیں. نہیں لگا سکتے, اپنے پراڈو سے اتر کے دیکھ لیں یار, 2000 سیکورٹی کا بندہ اکٹھا کر لیں اپنے ارد گرد, لیکن ان 2000 میں سے جائیں جینین بندے کے پاس, جو جینین غریب بندہ ہے, مزدور بندے, اسے پوچھیں کہ بھائی آپ خوش ہو, آپ کو مہنگائی تو نظر نہیں آ رہی کہیں پہ, آپ کو چینی 100 روپے کلو تو نہیں مل رہی, 60 روپے کلو ہی مل رہی ہے نا, یا 60 سے بھی نیچے لے آئے ہیں, یا 40-50 روپے کلو مل رہی ہے. کیا آٹا ان کو 20 روپے کلو مل رہا ہے آپ کو؟ کیا ہمیں آئل مل رہا ہے واپس 150 روپے کلو؟ اگر یہ سوال وہ غریب بندہ دے دے, جی خان صاحب بالکل مل رہا ہے ہمیں, پھر تو اوکے ہے. ورنہ میرے خیال میں خان صاحب کو اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. بلاول بھٹو کی لیڈرشپ میں بلاول بھٹو صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے لیڈر ہیں. ایک ویژن ہوتا ہے, عمر نہیں دیکھتے. مچھلی کا بچہ پانی میں تیرنا اس کے وہاں سے کوئی آ کے نہیں سکھاتا. مچھلی کا بچہ جس سے پیدا ہوتا ہے اس کو پانی میں تیرنا آ جاتا ہے, وہ بورن لیڈر ہے, وہ ایک گروپ آف لیڈر کا بچہ ہے. اس کے خاندان میں وہ لیڈران ہیں جو کہ دنیا میں جنہوں نے نام کمایا, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, دنیا میں نام کمایا ہے. الحمدللہ میں اور میری پوری پاکستان پیپلز پارٹی ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ سے, ان کے ویژن سے. آپ کبھی آپ کو موقع ملے آپ ان کی بات سنیں لائیو, آپ حیران ہو جائیں گے یار, ایسا ویژن بھی کوئی رکھتا ہے بندہ. اور دیکھیں وہ ینگ ہے, اس ایج میں تو بندہ انجوائے کرتا ہے. وہ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی محنت صبح دوپہر شام, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی یہاں کبھی وہاں, پسینہ پسینہ ہو کے کھڑے ہوئے ہیں, کبھی روڈ پہ ہیں, کبھی کہاں ہیں, کبھی کہاں ہیں. بھائی ایک ڈیل ماریں کسی کے ساتھ, حکومت میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا, لیکن کیوں؟ پھر عوام کہاں جائے گی, عوام کا کون سوچے گا؟ ابھی بھی جو ڈیل ہو کے آئی ہے اس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے. تو میرے خیال میں ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بازو ہیں. ہم اپنے پی وائی او کو, پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بازو کہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا بازو بن کے بھی دکھائیں گے. آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کو سیاست کا بادشاہ مانا جاتا ہے.
سر دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو بادشاہ مانا بالکل جاتا ہے نو تو ڈاؤٹ. بالکل مانا جاتا ہے. دیکھیں جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی، میں آج بھی وہ یاد کرتا ہوں تو دل میں ذرا عجیب عجیب سا ہوتا ہے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت ملک انارکی کی صورت اختیار کر سکتا تھا، انارکی کی سمت میں جا سکتا تھا. اس وقت زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، سندھ کھپے کا نہیں لگایا. اس وقت بھی وہ چاہتے تو پورے پاکستان میں انارکی پھیل سکتی تھی، لیکن اب ان کا فہم کا اندازہ لگائیں، ان کے فہم و فراست کا یہ اندازہ لگائیں. جی انہوں نے اس وقت پاکستان کی بات کی. انہوں نے بھائی بھٹو صاحب کو کہاں شہید کیا گیا؟ پنجاب میں، جہاں پہ میں رہتا ہوں. بے نظیر بھٹو کہاں شہید ہوئے؟ پنجاب میں. لیاقت علی خان صاحب کہاں شہید ہوئے؟ پنجاب میں. اگر وہ چاہتے تو اس وقت بہت بڑا تصادم ملک میں ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے پھر ملک کو اکٹھا کیا. انہوں نے اب ہمیں روکا، اپنے کارکنوں کو روکا کہ کہیں بھی انارکی کی صورت میں نہ جاؤ. ہم ایک منظم جماعت ہے، ہماری لیڈر شہید ہوئی ہے. ہم نے انہی کے راستے پہ رہتے ہوئے، انہی کے قدم پہ رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. اچھا سر، اگر بہاولپور کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں تو عثمان بزدار صاحب نے یہاں سے جو ہمارے خوبصورتی کے لیے بسیں چلائی گئی تھی تو لودھا میں اسٹوڈنٹ جاتے تھے، تو وہ بسیں جو ہے اپنے علاقے میں لے گئے ہیں. تو عثمان بزدار کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ بہاولپور کی خوبصورتی اس نے ختم کر دی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ صرف خوبصورتی ختم کی ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے پورا پنجاب ہی عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گیا ہے. سر بزدار صاحب کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت کیوں خان صاحب نے رکھا ہوا ہے. ان کا کام کیا ہے بزدار صاحب کا؟ مطلب صبح اٹھ کے کبھی کوئی پروگرام کوئی بندہ ان کے ساتھ کرے کہ بزدار صاحب ٹھیک. آپ مہربانی کر کے اپنی روٹین تو بتائیں، آپ صبح اٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ڈیولپمنٹس میں دیکھ رہے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کہاں ہے کوئی ڈیولپمنٹ؟ کوئی ایک ابھی ہلکا سا بلدیاتی انتخاب کا وہ اٹھا تو 2-4 ٹف ٹیریں لگ گئیں. کیا یہی ڈیولپمنٹ ہے؟ اچھا اسی ڈیولپمنٹ پہ تو پہلے آپ اعتراض کرتے تھے کہ سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی. اب خود سڑکوں کی طرف چلے گئے ہیں یار. چلو یار خدا کرے سڑکیں ہی بنا دو، وہ کچھ تو ڈیولپمنٹ کر دو. تعلیمی نظام برباد ہوا پڑا ہے پنجاب کا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سمت نہیں ہے. ابھی حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا کہ ماسٹرز کے بعد ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کی طرف اسٹوڈنٹ جا سکتا ہے، تو فوراً یونیورسٹیز کی طرف سے اپوز ہو گیا. وہ بھائی پہلے اگر آپ نے کوئی بل بنانا ہے تو کون سا ایسا آپ نے رستو پکڑا ہوا ہے جو صرف وہ فیصلہ کر دے؟ آپ کی حکومت میں تو آپ نے پنجاب میں تعلیم کا بل پاس کر دینا. بھائی پہلے وی سیز کو بلا لیں، آپ مشاورت کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ایسے فرعونیت کے ساتھ اگر کریں گے اور بغیر کام کے ساتھ کریں گے تو ریوارڈ تو نہیں ملتا نا سر اس سے. اچھا صاحب، پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تجزیہ کریں تھوڑا سا. سر آپ خود کمپیئر کریں. پاکستان پیپلز پارٹی میں جب تھی تو اس وقت جو اس وقت کی ہماری خارجہ پالیسی تھی اس میں ہمارے ہمسائے ہمارے دوست تھے، بشمول ایران. چین تو خیر شروع سے ہی ہمارا دوست رہا ہے، آگے بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. چین کے ساتھ دوستی ویسے ہی مضبوط سے مضبوط اور ہوتی رہے گی. لیکن ایران، افغانستان، کتنے کٹھن حالات کے باوجود دھماکے ہو رہے ہیں، طالبان آ رہے ہیں، پاکستانی طالبان کے نام سے لوگ کام کر رہے ہیں، پنجابی طالبان کے نام سے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی ہمارے ہمسایوں کے ساتھ بشمول ہندوستان، وہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے تھے اور برابری کی سطح پہ ہوئے تھے. یہ نہیں کہ پاکستان کا اگر جغرافیائی لحاظ سے کوئی چھوٹا ملک ہے اور انڈیا جغرافیائی لحاظ سے بڑا ملک ہے تو کوئی چھوٹا بھائی بٹ نہیں بھائی، برابری کے حساب سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے تھے. ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا. ٹریڈ چل رہی تھی ہمارے ہر جگہ پہ، ہمارے اکانومی کو فائدہ ہو رہا تھا زبردست قسم کا، پیسہ لوگوں کے پاس عام تھا. تو خارجہ پالیسی ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہی ہے کہ ہم ورلڈ وائڈ الحمدللہ سب کے ساتھ سر اٹھا کے چلتے ہیں. اچھا سر، آخری سوال، ڈویژن میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر مخدوم علی حسن گیلانی صاحب اس کے لیے بہت سیریس سوچ رہے ہیں، بہت سیریس سوچ رہے ہیں. ان کا خود کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ کے مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ میں اب سیاست میں آیا ہوں. مطلب جو عوام کے بارے میں درد رکھتی ہے. تو پاکستان ڈویژن میں مخدوم علی حسن گیلانی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بہت آگے جائیں گے. وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ نہ میں بیٹھوں گا نہ تم لوگوں کو بیٹھنے دوں گا گھروں میں سکون سے، اور مجھے یہ جملہ بھولتا نہیں ہے.
مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی یہ سن کے کہ آپ کی سوچ ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، آخر میں پیپلز پارٹی کے ورکروں کو، آپ پریزیڈنٹ ہیں یوتھ کے، تو آخر میں بہاولپور کی عوام کو، ورکروں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ سر، بہاولپور میں ہم لوگ تنظیم سازی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ویورز، ناظرین، سامعین جو پیپلز یوتھ آرگنائزیشن جوائن کرنا چاہیں جی، تو لازمی طور پہ مجھ سے رابطہ کریں۔ ہم لوگ اچھے پڑھے لکھے، جو سلجھے ہوئے ہوں، جن کی بات دوسرے سن سکیں، جو دوسروں سے متاثر ہو سکیں، وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ میں یوتھ کو بہاولپور میں ایک پڑھی لکھی تعمیری سیاست کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، جس میں صرف سیاست نہ ہو، صرف الیکشن نہ ہو، ہمارے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ ہم یوتھ ہیں، ہم لوگ گرین پاکستان کی طرف جا سکتے ہیں، ہم لوگ آلودگی کم کرنے کے بارے میں پروجیکٹس دے سکتے ہیں، ہم لوگ یوتھ کے لیے سیمینارز کروا سکتے ہیں، ہم لوگ یوتھ کے لیے کنونشنز کروا سکتے ہیں، ہم لوگ یوتھ کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سامنے ایک پاور بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ تعمیری سیاست، جی، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، قبضہ، فضول حرکتیں، پیسہ بنانا، نہ یہ میں برداشت کروں گا اپنے لڑکوں سے، نہ میں کرنے دوں گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔ جی، تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔